हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज प्रेस क्लब ऑफ यूके के ज़ेर एहतमाम सीरत नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, तो जिसमें शिरकत के लिए यहाँ से मैं जा रहा हूँ अभी। तो प्रोग्राम कुछ ऐसे है कि यहाँ से अपनी गाड़ी के ज़रिए जाएंगे ब्लैकबर्न, और ब्लैकबर्न से मेरे बहुत ही प्यारे मोहब्बत करने वाले भाई रिजवान शाह साहब के साथ वहाँ से ट्रैवल करेंगे हम सारा ग्रुप टुगेदर, और एक कंपनी के साथ मैनचेस्टर में। तो आइए आपको दिखाते हैं सीरत नबी कॉन्फ्रेंस। चैलेंज है इस दुनिया को, वो ये है कि ये दौर रवायती और मरवज प्रोग्रामों का नहीं रहा। आप उसी तरह के वाक़यात सुना के जो बचपन में सुनाए जाते थे, अगर आपको उसका रेलेवेंस नहीं बनाएंगे आज के स्टूडेंट के लिए, बड़े अच्छे प्रोग्राम करते रहे हैं, रेडियो पर कंटिन्यूसली करते रहे हैं, बहुत बड़ा सेंटर चला रहे हैं यूके इस्लामिक मिशन के नाम से, बहुत लोग उनको फॉलो करते हैं। दरस कुरान का एक सिलसिला इन्होंने लगातार जारी रखा हुआ है, जिसमें बच्चों को और खुश होते हैं अगर इनसे कोई तनकीदी सवाल किया जाए, कोई मॉडर्न। तो हमने ये कोशिश की कि ऐसे शख्स को दावत दी जाए जो सहाफ़ियों को जो है वो सवालात के हवाले से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से, जो हमने आज का मौजू भी चुना है कि वो यही है कि आज के दौर में उसकी क्या ज़रूरत है या नहीं है। तो इसलिए अगर इस प्रोग्राम को बिल्कुल थोड़ा हट के हो रवायत से, जो एक तरीक़ेकार है, तो आप समझ सकते हैं क्योंकि सहाफ़ियों का प्रोग्राम है तो रवायत से हट कर ही होगा। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे जो MP हैं अफजल खान साहब तशरीफ़ लाए, हमें एक किस्म की सरकारी सरपरस्ती हासिल होगी। तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप तशरीफ़ ले आएँ इधर मेहमानों की सीट पर। बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ एक तरफ से ब्रिटिश गवर्नमेंट की सरकारी सरपरस्ती मिली है, तो दूसरी साइड पे हमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से भी सरकारी सरपरस्ती मिली। बहुत शुक्रिया सिस्टर, आप तशरीफ़ लाएँ, बड़ी इनकी भी गहरी नज़र है। तो आपसे भी दरख्वास्त है, वेलफेयर अताशी हैं मिसबा नौरीन साहब, आप भी प्लीज़ तशरीफ़ ले आएँ इधर हमारे साथ। जी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ जो है वो तिलावत कुरान पाक से करते हैं। मैं डॉक्टर यूनुस प्रवास साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और बाकायदा तिलावत से आज के प्रोग्राम का आगाज़ करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरफ़अना लक ज़िक्रक वमा अरसलनाक इल्ला रहमतन लिलआलमीन वइन्नक लअला खुलुकिन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। से है रोशन दोनों जहान या रब, उस नूर मुजतबा को मेरा सलाम पहुँच। बिदहत व बयां कैसे महबूब सुबहानी, असरा का तो दूल्हा है मेहमान है रब्बानी। शेर मुलाहिजा कीजिएगा, दिन रात भी देखे हैं यकजा तेरी चाहत में, दिन रात भी देखे हैं यकजा तेरी चाहत में, वल लैल तेरी जुल्फे वल फज्र है पेशानी। अपने फन का मुझे सरूर आए, माशाअल्लाह। भेजती हूँ मैं जब दुरूद आका,
भेजती हूँ मैं जब दरूद आका मेरे रुख पे कमाल नूर आए। सुभान अल्लाह। आपका जिक्र बख्शिशों की सनद, आपका जिक्र बख्शिशों की सनद, आपके जिक्र से शऊर आए। और लेके तैबा में जो सयाही गए, होके वो सुर्खरू ज़रूर आए। लेके तैबा में जो सयाही गए, होके सुर्खरू ज़रूर आए। जब भी लिखूं हुजूर आपकी नात, अपने फ़न का मुझे सरूर आए। का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप इस पाक महफिल के अंदर आपने शिरकत की। मौलाना इकबाल साहब से आज हम तफसीली सुनेंगे। यकीनन हर इंसान के पास इल्म का एक ख़जाना होता है, लेकिन उलमाए कराम का वजूद, उनका इल्म यकीनन हम सब से कुछ ना कुछ ज़्यादा होता है, और जहाँ हमें हमारी ज़िंदगियों में कमी बेशियाँ होती हैं वो पूरी करने की कोशिश करते हैं। जनाब मेंबर पार्लियामेंट अफजल खान साहब ने अपनी गूनागून मसरूफियात तर्क की और मेरी खसूसी दरख्वास्त पे आप तशरीफ़ लाए, आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। मोहतरमा हमारी वेलफेयर हताशी साहबा, जो मेरा ख्याल है वो कभी ना नहीं करती, उन्हें जब भी गुजारिश करें, और कम्युनिटी के साथ एक बड़ी इंगेजमेंट है, आप तशरीफ़ लाई और आपका बहुत शुक्रिया। आज की इसके हवाले से मैं कुछ थोड़ा सा अपना हिस्सा डालना चाहूँगा कि ये कायनात और ये रंगे आबोगुल एक सिलसिला कवानीन है जो फलको आफाक को एक मुतय्यन रास्ते पर गामजन किए हुए है। आसमान की वसतों में गर्दा रोशन सितारे और समंदरों की गहराइयों में परवरिश पाते हुए जानदार हर शय अपने खालिक की तस्बीह और तमजीद करती हुई नजर आती है। यूं कारवाने जिंदगी रवां दवां है और किसी को सरे मुंह इनहराफ की जुर्रत नहीं। रब्बुल इज्जत ने इंसान को कुर्रा अर्ज पर भेजा, उसके सर पर अशरफुल मखलूकियत का ताज सजाया, उसे फितरत की इक़्तिदा कुशाई के कमाल से नवाजा। और याद रखिए कि कुर्रा अर्ज पर उतरने वाला सबसे पहला इंसान, सबसे पहला नबी भी था। सुभान अल्लाह। और यही मनसबे नबूवत इंसान के लिए सबसे बड़ा शर्फ है, बेशक सबसे बड़ी नेमत है और सबसे बड़ी अता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सरकार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी आज हम सीरत पर गुफ्तगू करने के लिए जा रहे हैं, इस दौरान 1,24,000 जितने भी पैगंबर आए हैं, जितने भी औलियाए कराम आए हैं, बुजुर्गान दीन आए हैं, उन सब ने मजहब के साथ साथ इंसानियत की फलाह का दर्स दिया। और मेरे आका दो जहान ने तो इतनी मिसालें कायम की हैं कि जहां एक कूड़ा फेंकने वाली को जब वो 2 दिन नहीं आई तो सरकार उसके घर पहुंच जाते हैं और जाके उसकी खैरियत दरियाफ्त करते हैं और उसकी तीमारदारी करते हैं। तो ये सिलसिला एक आज वो दीन जिस पे हम अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र करते हैं और आज इस महफिल के अंदर बैठे हुए हैं, तो आज ज़रूरत इस वक्त है कि सीरत को उस अंदाज में पढ़ा जाए या सीखा जाए जो इस वक्त की हालिया ज़रूरत है। वरना हाल ये है कि इस वक्त पॉपुलरिज्म इतना ज़्यादा हाई है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी सी रियासत है वहाँ पे भी ऐसा शख्स भी बन सकता है सदर जो पॉपुलर है। तो इसके लिए चाहे असूल हो या ना हो, तो इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत हमें ये है कि अगर आप टिकटॉक देखें, अगर आप सोशल मीडिया देखें, तो छोटे छोटे क्लिप्स बनाकर किस तरह चीज़ों का मजाक उड़ाया जा रहा है और मजाक बनाया जा रहा है और वही लोगों के जहनों पर असर भी कर रहा है। अगर उसका उस तरीके से जो जैसे भी वक्त के हालात चेंज होते हैं तो उस लिहाज से अगर चीज़ें तब्दील नहीं होती तो वो फिर दायरा है उसमें बाद जो बच्चा पैदा होगा उसको आप किस तरह समझाएंगे कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात कितनी अजीम ज़ात थी और आपकी ज़ात के अंदर जो सिंपल सी चीज़ें आज के दौर में भी हैं वो भी उसी तरह वैलिड हैं जो
اس طرح ویلڈ ہے. میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ اگر آج کے دور میں کسی بچے کو یہ کہا جائے کہ صفائی کا سب سے پہلے اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا 1500 سال پہلے, اور یہ ایسا اصول ہے جو ابھی بھی چینج نہیں ہو سکتا, یعنی آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہنے, یہ اصول کبھی بھی چینج نہیں ہوگا. اور آج کے بچے کو بھی اگر آپ یہ بتائیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے ان باتوں سے جو پچھلے دنوں ایک پروگرام میں جانے کا ہوا اتفاق, تو وہ واقعات سنا رہے تھے کچھ ایسے کہ فلاں جنگ میں جو ہے وہ بچے چلے گئے اور بچوں نے یہ کر دیا. اور تو میں سوچ رہا تھا اگر اسی کو وہ کسی اچھے انداز میں سناتے کہ اگر آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں پڑھ لیں, اگر آپ اکنامکس کو اپنا موضوع بنا لیں, اگر آپ اس لائن پہ پولیٹیکل سائنس میں جو ہے وہ اپنی ترقی کر لیں, تو آپ زیادہ بہتر طریقے سے ایک مسلمانوں کا جو تشخص ہے اس کو آپ زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ ان کو, اگر آپ کی تو وہ جو تقریر ہے وہی ٹرانسلیشن ہو جائے تو وہ تو انسٹیگیشن میں آ جائے گی, تو ہم بہت بڑے پرابلمس کا شکار ہو جائیں گے. تو بتاتا چلوں کہ اظہر اوری صاحب جو ہیں وہ ہمارے مائنورٹی ونگ کے صدر ہیں یہاں پہ, اور ان کی موجودگی ہمارے لیے اور بھی ایک اہم بات ہے کہ ہمارے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ سب کے لیے ہیں, اور ہم ان کی تقریبات میں بھی جاتے ہیں. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ پاکستان پریس کلب, جو آپ نے یہ کام کیا ہے, آج یہ سیرت پہ پروگرام رکھا ہے, اور جو اسپیکر آپ نے یہاں پہ بلائے ہیں میری ان کے ساتھ لانگ ہسٹری بھی ہے. سو آئی ایم ڈیلائٹیڈ کہ میں آج یہاں پہ ہوں. موضوع پہ تھوڑی سی میں میرے ساتھ ڈال دیتا ہوں جاتے جاتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے, تو ہمیں اس پوائنٹ پہ کلیئر ہونا چاہیے وہ سارے جہانوں کے لیے رحمت العالمین ہے. بے شک بے شک, صرف ہمارے لیے نہیں ہے, رحمت المسلمین نہیں ہے. ہاں. تو اس میں پھر دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دو مشکل کام ہوتے ہیں زندگی میں. ایک یہ ہے کہ آپ کا قول اور فعل جو ہے وہ برابر ہو. کوئی بھی انسان ہو, اس گیپ کا ہے پرابلم, اور جتنا زیادہ یہ گیپ ہوتا ہے اتنا ہی اسے کہتے ہیں ہپوکریٹ. تو یہ وہ چیز تھی ان کی کہ اسی لیے سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھی کہ وہ چلتے قرآن تھے. تو یہ کلیئر ہو گیا کہ وہ گیپ نہیں تھا. تو یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر بھی یہ گیپ نہیں ہونا چاہیے. اس گیپ کو کم کرنا ہمارا کام ہے. اور جو دوسری چیز ہے وہ ہے زندگی کے اندر بیلنس رکھنا. زندگی کے اندر بیلنس رکھنا, تو بیلنس کو مینٹین کرنے کی بھی یہ چیز ہے یہ تعلیم, کہ ہمارا مڈل پاتھ ہے. تو اس بیلنس کو قائم کرنا ہمیں ہر وقت کوشش کرنا چاہیے. اور کہا جاتا ہے کہ جیسے آپ بائیسیکل چلا رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ کنسٹنٹ اس بیلنس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ زندگی کے اندر لانا کہ ہماری زندگی کے اندر بیلنس ہو, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور دو آخری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے. بے شک. تو اپنی زندگی کے اندر اپنے لیے جینے کی بات نہیں ہے, بات یہی ہے کہ آپ دوسروں کے کام آئیں. اور فائنل پوائنٹ میں یہ رکھ کے فنش کروں گا, وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس شخص کے 2 دن برابر کے ہیں وہ گھاٹے میں ہے. تو وقت جو ہے یہ کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوتا. آپ کو کسی جگہ پہ اسٹینڈ اسٹل کرنا بھی آپ لوز کر رہے ہیں. تو اپنے آپ کو اسیس کرنا, اپنے آپ کو کنسٹنٹ امپروومنٹ کی طرف لے کے جانا, یہ وہ چیز ہے جو ہمیں تعلیم دی جاتی ہے. کنسٹنٹ امپروو اپنے سیلف کو کرنا, اور یہی وہ چیز ہے جو آپ کو ٹاپ لیڈرشپ دے گی. بہت بہت شکریہ. اب دعوت دوں گا ویلفیئر اتاشی مصباح نورین صاحبہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے پروگرام کے حوالے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سیرت النبی پہ کانفرنس ہے. تو سیرت النبی کا ایکچولی ہم جب بھی ربیع الاول ہوتا ہے ہم اس کو مناتے بھی ہیں, اس میں سارا کچھ ہمارا آتا ہے. تو میرے حساب سے وتھ سیلیبریشن تھوڑا سا ریفلیکشن
पे भी हमें देखना है कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात थी कि उन पर आज मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं या मुस्लिम उम्मा है वो किस हद तक अमल कर सकी है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सोशल रिकन्स्ट्रक्शन दिया था मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में। उसका मतलब ये है कि सोशली उन्होंने इसको बदला था। जब इस्लाम आया तो सिर्फ 17 लोग थे जो कि लिखना पढ़ना जानते थे। इसके बाद इस्लाम ने एक ऐसी सिविलाइजेशन क्रिएट की जो कि फॉरेनर थी, वेस्टर्न सिविलाइजेशन की, जिसने साइंस में तरक्की की, हर चीज़ में तरक्की करके एक इस्टेब्लिश किया माहौल जिसमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन फिर आगे चल के उसने बहुत तरक्की कर ली उसके ऊपर। तो अगर हम आज देखें तो हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ में से कौन सी कंट्री है जो कह सकती है कि वो नॉलेज में उसने बहुत अच्छा काम किया है। अगर हम देखें तो हम 24% हैं पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का, मुस्लिम पॉपुलेशन 24% है। तो अगर हम प्योर साइंसेस में देखें जिसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी आएगा तो हमने 4 नोबेल प्राइज़ विन किए हैं। तो अगर हम दूसरे ज्यूज़ को देखें वो 0.2% हैं और 189 है इनमें प्योर साइंसेस में, 189 नोबेल प्राइज़ हुए। तो दूसरा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बैतुल माल कायम किया था जिसमें यह था कि जो विडोज़ हैं, ट्रेवलर्स हैं, प्रिजनर्स हैं, वो सारे वहाँ से बेनिफिट लेंगे। तो आप देखिए कौन सी स्टेट है मुस्लिम क्योंकि वेलफेयर स्टेट है एट प्रेजेंट। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन राइट्स के लिए जो है एक नया सिस्टम लाया। ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन राइट्स नहीं थे अरब वर्ल्ड में जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। तो अगर हम अब मुस्लिम वर्ल्ड में इंडेक्स देखें तो ह्यूमन राइट्स में सबसे लोएस्ट हम होंगे, ह्यूमन राइट्स में हम सबसे नीचे हैं। तो वो जो जस्टिस का सिस्टम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था वो कोई कंट्री अभी एट प्रेजेंट जो मुस्लिम है वो क्लेम नहीं कर सकती कि हम उस लिहाज से उस जस्टिस सिस्टम को हम अप्लाई कर। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि सलातन सलामन कसीरन कसीरा। काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम जनाब सदर प्रेस क्लब यूके, काबिल एहतराम मेरे भाई और बहनों, बहुत सारे लोग आप में से वो मेरे बुज़ुर्गों की हैसियत रखते हैं, इंतहाई काबिल एहतराम है। और मुझे आज ये बड़ा एजाज़ मिल रहा है कि लोग जिनको बुलाते हैं कि आप हमारी ख़बरें लोगों तक पहुंचाएं, तो आज उन्होंने मुझे बुलाया है कि मैं उनसे बात करूं। तो ये थोड़ा सा टेबल जो है ना वो टर्न हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी रिसेंटली बोस्निया से होके आया हूँ, वहाँ हमारा एक 4-5 दिन का एक ट्रिप था। तो वहाँ पे 2 बातें जो है ना उन्होंने हमें बताई हैं। एक बात तो ये है कि उनको जूते संभालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बेशक आप बाहर रख के दरवाजे से बाहर आ जाएं तो कोई वहाँ से जूता नहीं होता। बल्कि उन्होंने कोई, मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक डेलीगेशन आया था हमें समझाने, तबलीग करने के लिए। तो वो सारे जूते उठा के अपने बगल में तुम मस्जिद के अंदर लेके जा रहे थे। तो हमने उनसे पूछा कि ये क्यों कर रहे थे? उन्होंने कहा से संभालने के लिए। उनका संभालने का क्या मतलब? उन्होंने कहा हमारे मुल्क में लोग उठा लेते हैं, चेंज हो जाते हैं, ये होता है वो। तो उन्होंने कहा फिर जाके अपने मुल्क में पहले तबलीग करो, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात जो वहाँ पे उन्होंने हमें बताई कि वहाँ पे 7 बजे का मतलब 7 बजे ही होता है। वैसे उनके कोई आदमी 5 मिनट लेट है या 10 मिनट लेट है तो वो कन्वे करेगा अपना एक्सक्यूज़ और मेज़बान से इजाज़त लेगा और उसको बताएगा कि मैं इतने लेट हूँ तो आप मुझे माफ़ करें। वरना 7 बजे का मतलब 7 बजे होता है और वो इतना इसको माइंड करते हैं जैसे आपने उसको पब्लिक में गाली दे दी। और बोस्निया में हर काम अपने टाइम पे होता है। यानी यूके से मैं गया हूँ
تو یو کے سے بھی زیادہ وہاں پہ ٹائم کی پابندی ہوتی ہے. وہ ایک یعنی مسلم کنٹری الحمدللہ یورپ کے اندر. تو میں یہ بتانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میں سے لوگ لیٹ آئے ہیں. ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ہمارا یہ کلچر ہے کہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ تو یہ نارمل ہے. تو جب ہم کوشش کریں گے تو یہ چینج بھی آ جائے گی اور ہم اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے تو انشاءاللہ. جس طرح میری بہن بھی گفتگو فرما رہی تھی اور محمود اسرا چودھری صاحب نے بھی بات کی ہے, تو میں اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں. یہ جو حسرت کا لفظ ہے نا ڈاکٹر صاحب, حسرت کا لفظ جو ہے آپ سمپلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی خواہش کے لیے استعمال ہوتا ہے جو پوری نہیں ہوتی. اور قرآن میں 4-5 دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے اسی معنی میں کہ حسرت جو ہے نا وہ قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے. تو حسرت ایسی خواہش کو کہتے ہیں جو پوری نہیں ہوتی. تو یہ بھی ایک حسرت ہے جو آج میں آپ کے سامنے اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں, اپنے خیالات کو یا اپنی فیلنگ کو. جتنا ہم ذکر کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا, جتنا ہم بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور زندگی کو, جتنا ہم سنتے اور سناتے ہیں, اس میں سے اگر 2% بھی اس پہ عمل کر لیا جائے تو ہمارے حالات مختلف, بے شک دنیا بدل جائے. بے شک. تو یہ ایک حسرت ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیان کرنا ہی ہماری ذمہ داری ہے اور سننا سنانا ہی ہمارا فرض ہے. اگر ہم میں سے کوئی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف نہ کرے تو ان کو فرق نہیں پڑتا. اللہ نے خود کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, تو کسی کی محتاجی چھوڑی نہیں ہے. تو ہم ان کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو ضرورت ہے ہمارے ذکر کی, ہم ان کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے ان کے ذکر کی, اور یہ سیکھنے کے لیے ہے. اور اگر 2% بھی اس پہ عمل ہو جائے تو دنیا بدل سکتی ہے. تو اس لیے حسرت ہے, کسی شاعر نے کہا ہے کہ حاصل زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں, حاصل زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں, یہ کیا نہیں وہ ہوا نہیں, یہ رہا نہیں وہ ملا نہیں. تو یہ حسرت ہے. بس ہم نے بھی, میں بھی آپ کے سامنے اپنی حسرت کا اظہار کر کے کچھ اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہوں. گفتگو 2 قسم کی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے جذباتی گفتگو اور ایک ہوتی ہے سنجیدہ گفتگو. یہ تقسیم میری اپنی ہے, مجھ سے آپ ریفرنس نہ پوچھے گا کہ کہاں سے لیا. جذباتی گفتگو وہ ہوتی ہے کہ جو وقتی طور پہ ماحول کو گرمانے کے لیے ہم کرتے ہیں, نہ کرنے والا میسج دینے کے لیے کرتا ہے, نہ سننے والا میسج لینے کے لیے سنتا ہے. سنجیدہ گفتگو وہ ہوتی ہے جو کوئی اس میں جذبات بے شک نہ ہوں لیکن اس کے اندر ایک میسج ہوتا ہے, سننے والا بھی اس نیت سے سنتا ہے اور کہنے والا بھی اس نیت سے کہتا ہے کہ ہم نے اس میں سے کچھ لینا ہے. تو میں تقریر نہیں کرنا چاہتا آپ کے سامنے, کیونکہ تقریریں بھول جاتی ہیں. میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں, تو گفتگو یاد رہتی ہے, تقریریں بھول جاتی ہیں. چند ایک پوائنٹس جو ہے نا میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, مجھے تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آج کے دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی ضرورت کیوں ہے؟ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں, لوگوں کو سنائیں, لوگوں کو بتائیں, سیرت سے ہم اویئر ہوں. اللہ معاف کرے, میں تو آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, میری بات کو آپ پازیٹیو لیں. اگر کسی نے قرآن کو بھی سمجھنا ہو تو سیرت کے تھرو آئے گا تو قرآن سمجھ آتا ہے, ورنہ قرآن سمجھ نہیں آتا. تو سیرت کے تھرو آئے گا نا جو بندہ, تو وہ قرآن کو پڑھے گا تو قرآن کی اصل میننگ اس کو سمجھ آئے گی, قرآن کی آیات کا پرپس سمجھ آئے گا. تو سیرت کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے آج کے دور میں اس کا ریلیونس کیا ہے وہ میں چند نکات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 2 چیزوں کا بڑا عروج تھا, اپنے پیک پہ تھی 2 چیزیں. ایک تھا تعصب اور ایک تھی بڑے اور چھوٹے کی دشمنی. یہ 2 چیزیں اپنی پیک پر تھیں. یعنی کسی نے اگر مثال دینی ہو نا کہ سب سے ایول سوسائٹی کون سی ہے پری اسلامک پیریڈ کے اندر, تو لوگ اس عرب سوسائٹی کی مثال دیا کرتے تھے. کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو وہ نہیں کرتے تھے. موسٹ ایول سوسائٹی کی مثال آپ اس عرب سوسائٹی کی دے سکتے. یعنی قتل و غارت ان کا ذریعہ معاش تھا. اگر میں نے روٹی کھانی ہے شام کو تو مجھے کسی کو قتل کرنا ہے, اور کسی قبیلے پہ میں نے حملہ کرنا ہے, چھیننا ہے تو کھانا ہے. تو قتل و غارت تو عام ان کا جو ہے ذریعہ معاش تھا, آپ یوں کہہ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی آج کے ٹرمنالوجی میں کہ پولرائز سوسائٹی تھی, اور پہاڑوں جیسی مشکلات جو ہیں نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سال کے اندر ان پہ قابو کیسے پایا.
آج ہم سوچتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا، یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا، یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا. تو اب کوئی مثال نہیں ملتی اس کی کہ اس طرح کی سوسائٹی کو 23 سال کے اندر بدلا جا سکتا ہے. اور آپ ابھی بندے مارنے کی بات فرما رہے تھے، دونوں طرفوں میں یعنی زندگی تبدیل کی ہے آپ نے، ہر شعبہ تبدیل کیا ہے اور انقلاب پیدا کیا ہے. اور 23 سال کے اندر 72 جنگیں لڑی ہیں. 72. کچھ میں آپ گئے ہیں، کچھ میں آپ نہیں گئے ہیں، آل ٹوگیدر 72 ہیں. اور دونوں سائڈوں میں سب کچھ تبدیل کرنے کے لیے ان 72 جنگوں میں لیس دین 1000 لوگ مارے گئے. کوئی مثال اس کی پیش کر سکتا ہے؟ آج تو ایک دن میں ہزاروں لوگ مار دیے جاتے ہیں. 72 جنگوں میں 23 سالوں کے اندر جو یعنی مدینہ میں جا کے جنگیں شروع ہوئی ہیں، آپ 10 سال کہہ سکتے ہیں. تو 23 سالوں کے اندر ٹوٹل جو بھی آپ کو کرنا پڑا، جو بھی آپ کو لڑنا پڑا اس تبدیلی کے لیے، تو 72 جنگوں میں دونوں سائڈوں سے لیس دین 1000 لوگ مارے گئے اور زندگی تبدیل ہو گئی ہے. یہ کیسے ہوا؟ تو جب ہم سیرت پڑھیں گے نہیں تو کیسے پتہ چلے گا کیسے ہوا؟ آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج بھی ایسے ہو سکتا ہے. بندے مارے بغیر بھی انقلاب پیدا ہو سکتے ہیں. اس کے لیے سیرت کو پڑھنا پڑے گا. میرا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ شروع سے لے کے آج تک اسلام سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے. آج بھی ہم ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتے. جو لٹریچر کی اور قرآن کی ٹرانسلیشن کی ڈیمانڈ ہے وہ ساری تنظیمیں مل کر بھی پوری نہیں کر پا رہی. جو انگلش ٹرانسلیشن کی اور باقی زبانوں کی ٹرانسلیشن کی ڈیمانڈ ہے. 10,000 قرآن صرف اس سال UK اسلامک مشن ایک تنظیم نے دیے ہیں جو ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں. اور زیادہ جو ڈیمانڈ آ رہی ہے وہ امریکہ سے آتی ہے اور یورپ سے آتی ہے. تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ پرنٹ کر رہے ہیں لیکن مختلف زبانوں میں وہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہو رہی. تو شروع سے لے کے آج تک اسلام سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مذہب ہے. اور اس کے پیچھے اسپرٹ کیا ہے؟ اسلام کے اندر وہ اسپرٹ ہے کیا کہ لوگ اس کو اپنے نیچر کی آواز سمجھتے ہیں اس کو. اور اسلام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مسئلوں کا حل ہے. آج بھی ہماری ساری خرابیوں کے باوجود یعنی آج ہم یہ تو کہتے ہیں کہ یہ کتاب لے لو، یہ پڑھ لو، یہ کتاب لے لو، یہ پڑھ لو، یہ کتاب لے لو، یہ پڑھ لو. ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں اسلام ہوں مجھے پڑھو. کوئی نہیں کہہ سکتا. کوئی نہیں کہہ سکتا میں قرآن ہوں مجھے پڑھو. میں سیرت ہوں مجھے دیکھو. اسلام سیکھنا ہے تو مجھے دیکھو. ہم نہیں کہہ سکتے. ہم تو کتابیں پکڑا کے فارغ ہو جاتے ہیں. ہماری سب کچھ کوتاہیوں کے باوجود آج بھی اسلام سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے. اس کے اندر وہ کیا چیز ہے، اس کے پیچھے اسپرٹ کیا ہے، وہ جذبہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام چیز کیا ہے. جب تک وہ نہیں پڑھیں گے آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ میرا تیسرا پوائنٹ جو ہے نا میں آپ سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے لیڈر آئے ہیں، آج بھی ہیں، ہسٹری میں آتے رہے، آئندہ بھی آتے رہیں گے. انہوں نے زندگی کے بہت سارے شعبے تبدیل کیے ہیں، انقلاب پیدا کیا ہے. اور ان کے پاس بڑے ریسورسز بھی ہیں اور تھے بھی. ریسورسز بھی تھے اور انہوں نے بہت ساری خدمات بھی انجام دی ہیں لیکن لمیٹڈ ہیں. ایک شخصیت ایسی بھی گزری ہے جنہوں نے 0 سے سٹارٹ کر کے 100 تک پہنچایا ہے. ریسورسز نہیں ہیں اور کسی ایک ڈپارٹمنٹ کو چینج نہیں کیا بلکہ پوری کی پوری زندگی کو چینج کیا ہے اور 0 سے سٹارٹ کیا ہے اور 100 تک پہنچے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ 8 سالوں میں سارا کچھ کیا ہے. تو یہ کیسے ہوا ہے؟ یہ کیسے ہوا ہے؟ ریسورسز کے بغیر اور زندگی کے ہر شعبے میں، کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں نہیں. نہ صرف کلچر میں، نہ صرف تہذیب میں، نہ صرف فیملی لائف کے اندر، نہ صرف پولیٹکس کے اندر، نہ صرف بزنس کے اندر، نہ صرف حکومت کے اندر، ہر چیز کو چینج کیا ہے. تو کیسے کیا آپ نے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہوگا، اتنے جمع پونجی ہوگی، ریسورسز ہوں گے تو یہ ہوگا. لیکن آپ کے پاس تو کچھ نہیں تھا، 0 سے سٹارٹ کیا آپ نے. تو کیسے کیا آپ نے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب تک ہم سیرت نہیں پڑھیں گے ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ بہت اچھی سوچیں ہوتی ہیں، بہت اچھے خیالات ہوتے ہیں، بہت اچھے جذبے ہوتے ہیں لیکن آپ موو فارورڈ نہیں کرتے.
کہتے کچھ ہے نہیں پاس کیسے کریں گے. تو سب سے پہلا سوال ریسورسز کا ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھیں آپ کو اندازہ ہو کہ سب سے پہلی چیز جذبہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جب اسپرٹ ہوتا ہے آپ کام شروع کرتے ہیں. ریسورسز ثانوی حیثیت ہوتی ہے ان کی, وہ سیکنڈری ہوتے ہیں اور تبدیلی آ سکتی ہے اور آپ نے کر کے دکھائی ہے. یہ کیسے پتہ چلے گا جب تک ہم سیرت نہیں پڑھیں گے. تو آج کے دور میں بھی جذبوں کو پیدا کرنے کے لیے اور سوچوں کو آگے بڑھانے کے لیے سیرت کا پڑھنا ضروری ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا اسوہ حسنہ آل بیت رضوان کا, آل رسول کا حسنہ. یا اللہ ہم اس پہ کاربند رہیں اور ہم اپنی دنیاوی زندگیوں کو اور اپنی اخروی زندگی کو سنوار لیں. وصلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وصحبہ. سیرت النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں لوکل پولیٹیشین افضل خان صاحب اور اس کے علاوہ صحافیوں کی بہت بڑی تعداد اور علاقے کے معززین اور جناب مولانا محمد اقبال صاحب نے خطاب کیا اور حاضرین نے بڑے اچھے طریقے سے پروگرام کو سنا اور مقررین نے ماشاءاللہ سیرت النبی پر زیر حاصل لوگوں کو بتایا. اس کے علاوہ مولانا محمد اقبال صاحب نے ایک روشنی ڈالی سیرت نبی پر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلوؤں کو اجاگر کیا. میرے خیال میں کمیونٹی میں پریس کلب پاکستان کی طرف سے یہ بہت اچھی کاوش ہے کہ جس میں سیرت نبی پر ایک اچھا پروگرام کا انعقاد کیا گیا اور اس کے پروگرام کے اختتام پر یہاں پر بہت اچھا کھانا اور نیاز لوگوں میں تقسیم کی گئی. آج جی یہاں لوکل چیتم ہل روڈ پہ جو ریسٹورینٹ ہے خان بابا, وہاں پہ پریس کلب آف پاکستان UK نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا اور سیرت النبی کانفرنس کروائی. یہاں پہ مولانا محمد اقبال صاحب جو کہ اولڈم سے تشریف لے کے آئے تھے, بہت اچھا ان کا بیان ہوا اور ان کے ساتھ ساتھ کویسچن آنسر بھی سیشن ہوا. تو میرے ساتھ شہزاد مرزا صاحب ہیں. شہزاد صاحب آج کی محفل کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج نبی دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں سیرت النبی کانفرنس جو پاکستان پریس کلب UK نے جس کا اہتمام کیا, میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسا کام کیا اور جس کی اس وقت معاشرے میں ضرورت تھی. اور یہاں پہ مانچسٹر کے تمام سماجی سیاسی کاروباری شخصیات نے شرکت کی اور اقبال صاحب نے بہت ہی ایک اپنا بیان کیا جس پہ ہم سب کے ایمان تازہ. میں ایک دفعہ پھر پریس کلب کا شکریہ. السلام علیکم. جیسا کہ آج بہت ہی پیارا پروگرام پیش کیا گیا ہے, مولانا صاحب نے سب نے ماشاءاللہ بہت اچھی اسپیچ دی. جیسا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے سیرت نبی کا سہارا لینا چلے گا, تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم قرآن کو صحیح اس کی اصل مفہوم اور مقاصد کو سمجھ سکتے ہیں. تو سیرت النبی کو مین چیز ہے کہ سمجھنے کے لیے ہمیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا پڑے گا. اور ان کا یہ قول کہ میں آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن و اہل بیت, اور یہ دونوں قیامت تک اکٹھے رہیں گے, جدا نہیں ہوں گے اور روز قیامت یہ پیش ہوں گے. تو ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے جو دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا قرآن کا ساتھی بتایا ہے وہ ہے اہل بیت. اہل بیت کے راستے سے نہیں پکڑیں گے تو کبھی بھی ہم قرآن کے اصل مقاصد اور اس کے میننگز کو سمجھ نہیں سکیں گے. سب قرآن کو اہل بیت کے ذریعے ہی سمجھیں گے تاکہ وہ صحیح سیرت النبی اور ان کے اقوال کو سمجھ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پریس کلب آف پاکستان UK کی زیر اہتمام آج مانچسٹر میں سیرت النبی کانفرنس ہوئی جس میں مولانا محمد اقبال صاحب اور MP افضل خان صاحب جو مانچسٹر سے رکھتے ہیں اور مانچسٹر سے بڑی تعداد میں صحافیوں نے اور لوگوں نے بھرپور شرکت کی اور اس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر روشنی ڈالی گئی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی کاوش ہے پریس کلب آف پاکستان UK کی کہ جس میں شیخ حجاز صاحب جو چیئرمین ہیں اور محمود چودھری صاحب اور تمام پریس کلب کے جتنے بھی ممبران ہیں سب کا ایک بہت بڑا کردار ہے اس ایک کامیاب پروگرام کا انعقاد کرنے پر. اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام ٹیم جو ہے پریس کلب پاکستان UK کی مبارکباد کی مستحق ہے. اس پہ تمام کاتب فکر کے لوگوں نے شرکت کی
اور مقامی سطح پہ بھی سرکاری سرپرستی تھی اور ایمبیسی آف پاکستان کے لوگوں نے بھی شرکت کی. ویلفیئر تاشی صاحبہ نے ایک بہت ہی پر رونق اور پرکار پروگرام تھا. یہ ایک بڑا یونیک اقدام ہے پریس کلب آف پاکستان یو کے کا، جس کو دوسرے بھی پریس کلب ان کو فالو کرنا چاہیے. اور یہ ہر سال ایسا پروگرام ہوتا ہے، لیکن اس میں جو یونیکنیس ہے وہ یہ ہے کہ سیرت کو ڈسکس کیا گیا، سوال و جواب ہوئے ہیں. لوگ جو ہے نا ان کے ذہن میں جو چیزیں سمجھنے کے لیے وہ اپنے ساتھ لے کے آئے تھے ان کو ڈسکس کیا گیا ہے. اور یہ عام بڑے بڑے مجالس کے اندر بھی یہ سٹائل اور یہ انداز نہیں ہوتا سیرت کو سمجھنے کے لیے. جو روایت انہوں نے شروع کی ہے بڑی یونیک ہے، بڑی زبردست ہے، اور اس کو جاری رہنا چاہیے اور باقی لوگوں کو بھی ان کو فالو کرنا چاہیے.